سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم قرات کلام اللهم پاک صل على نعت سيدنا شریف وشفيعنا عمدہ ومولانا قسم کے محمد بیانات کے وعلى آل فیضان سيدنا سعادت وشفيعنا ومولانا چینل کو محمد سبسکرائب وبارك وسلم کیجیے. جزاکم اللهم اللہ صل خیر. على سيدنا حسن وشفيعنا الجزاء. ومولانا السلام محمد علیکم ورحمۃ وعلى آل اللہ سيدنا وشفيعنا وبرکاتہ. ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے ہمیں جس دور میں پیدا کیا ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں دنیا کی ضرورتوں کے متعلق کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر چیز انسان کو سہولت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ میسر ہے. اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی محنت پچھلے دوروں میں، پچھلے زمانے میں کیا کرتے تھے. ہر چیز اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے انسان حاصل کر لے سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. لیکن اتنی ترقی کے باوجود، اتنی ساری سہولتوں کے باوجود، اتنی ساری راحتوں کے باوجود اگر کسی چیز کی کمی ہے اور کسی چیز کا ہمیں احساس ہے، ضرورت ہے، وہ ہے انسان کے اندر انسانیت کی کمی ہے. ایمان اور مسلمان مومن کے اندر اخلاق کی کمی ہے. اور جس میں اخلاق جتنے بہتر ہوتے ہیں، جتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا اتنا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. ہم اخلاق پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاق والا ہے کہ نہیں. ہم خود اپنے اندر اخلاق لانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی غریب ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اس وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اخلاق اس کی غربت کی ایک ضرورت ہے، یہ سمجھتے ہیں. مالدار اگر آدمی کوئی ایک چیز اخلاق کی اگر پیش کر دے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بدتر. غریب کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں، مالدار کے اخلاق کو آدمی اخلاق سمجھتا ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ جس میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھے کردار ہوتے ہیں، نیک ہوتا ہے، وہ انسان اتنا ہی اللہ کا ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارہا سنا ہے، اگر نہیں سنا ہے تو سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق کی تعریف اللہ نے بیان کی. اللہ کے نبی کے اخلاق کی تعریف کس نے بیان کی؟ اللہ نے بیان. جس رب نے بنایا، جس ذات نے پیدا کیا، وہ ذات اللہ کے نبی کی اخلاق کی تعریف میں قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی علیہ السلام
آپ اخلاق کے عظیم چیز پر فائز ہیں، بڑے اچھے اخلاق پر۔ مکہ جو شہر تھا وہ ایسا شہر تھا کہ اس شہر میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی شرارت، ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی زیادتی، یہ ساری چیزیں مکہ شہر میں تھی۔ واحد ایک شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اس اتنے گئے گزرے ماحول میں اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا۔ جس اخلاق کو پیش کرنے کی وجہ سے جو ظالم قومیں تھیں، جو نافرمان قومیں تھیں، جو ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار رہتے تھے، ایسی قومیں ہر وقت ان کی زبانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ یہ کہتے تھے، یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ اخلاق والا ہے، کہتے تھے۔ اب اس بات کو بتا کر میں آپ حضرات کے سامنے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے نبی جتنے اخلاق والے تھے اتنے ہی اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ جس کے اندر اللہ اخلاق ہوں، اللہ کا ڈر ہو، اس کے بعد ذمہ داری کا احساس اس کے اندر اتنا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اخلاق ہو، اخلاق جس کے اندر ہوتے ہیں اس میں خوف ہوتا ہے، جس میں خوف ہوتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے میں ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اس طبقے کی تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھاتے تھے۔ آپ تاجر ہیں تو تجارت کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھایا آپ نے۔ شوہر ہیں تو ایک شوہر کی تمام عورتوں کے درمیان کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو آپ نے نبھایا۔ احادیث کی روشنی میں بات ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ایک آدمی کی، دو آدمی کی ذمہ داری نہیں تھی، 3 آدمی کی، 4 آدمی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ کے اوپر ذمہ داری قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی ذمہ داری کا بوجھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ اتنا سارا بوجھ رکھنے کے باوجود بھی جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے، کبھی باہر کی ذمہ داری کا احساس، کبھی باہر کی تکالیف کا احساس، کبھی باہر کی پریشانیوں کا احساس گھر میں جا کر نہیں بتاتے۔ باہر کی چیز باہر ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے اخلاق اور عادات میں سے بات ملتی ہے کہ آپ گھر میں سب سے پہلے سلام کرتے اور چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ گھر میں رہنے والی عورت آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ پر گھر کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری بھول جاتی۔ گھر کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری ہوتی۔ جب انسان باہر کا بوجھ رکھ کر گھر میں داخل ہو
تو اس میں غصہ ہوتا ہے، اس میں آگ ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں گھر میں جا کر کیا کرتا ہے، جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ چیز کو پٹک دیتا ہے۔ یہ اخلاق نہیں میرے دوست۔ تو ایک معصوم کمزور ذات گھر کے اندر ہوتی ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، کمزور ذات عورت ہوتی ہے۔ اب ہماری اپنی طاقت ان معصوم اور کمزوروں پر دکھانا اس کو بہادری نہیں کہتے، اس کو بہادری نہیں کہتے۔ کمزور کے ساتھ ہمیں بھی کمزوری کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ اس کمزوری کے ساتھ پیش آنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے معصوم بچے، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح پیش آتے تھے۔ اتنا بڑا نبی آپ دونوں گھٹنوں کے بل سامنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور پیٹھ پر حسن کو اور حسین رضی اللہ عنہما کو سوار کیے ہوئے گھر کا چکر لگا رہا ہے۔ کوئی ایسا باپ جو اپنے بچوں کو زمین پر رکھتے ہوئے ایسے اپنے بچوں کو گھر میں سواری کر کے پھر آیا ہوں؟ باپ تو سمجھتا ہے کہ میں باپ ہوں، میں کیا ہوں، گھر کا پورا ذمہ دار ہوں، سب میرے سامنے جھکنا، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ احساس اخلاق میں نہیں آتا، یہ کیفیت اخلاق والی چیز نہیں ہے۔ بچوں کو ڈرانا، میرے دوستو بچوں کے ساتھ کیا دشمنی، بہت سے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے، اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کی دشمنی باہر ان کے بچوں کے ساتھ نکالتے ہیں۔ آدمی کی دشمنی ان کے اولاد کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ آپ کو دشمنی ہے، جس سے دشمنی ہے اس کے سامنے اظہار کرے۔ تو عرض کر رہا تھا، اخلاق جس کے اندر ہوتے ہیں اس میں خوف ہوتا ہے اللہ کا، اور جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لے گئے، امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی گھر کے اندر۔ ہمیشہ آپ کی عادت تھی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، کہ آپ سلام کرتے، مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے سلام بھی نہیں کیا، مسکرانا بھی بھول گئے۔ وہ کتنی تکلیف تھی، وہ کتنی پریشانی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے یہ عمل جو گھر میں ہمیشہ کرتے تھے آپ سے بھول ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کو نوٹ کرتی تھی، ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ آپ نے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو حضرت خدیجہ نے کہا، اے میرے سرتاج، کیا بات ہے، آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، بہت مایوس لگ رہے ہیں، چہرے میں پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کس چیز کی بنیاد پر آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ تو اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آپ گھر میں جب بھی آتے تو سلام کرتے اور مسکرا کر آتے، لیکن آج آپ نہ سلام کیا نہ آپ مسکرائے، تو اس بات سے میں سمجھ گئی کہ آپ کیا ہیں؟ پریشان ہیں، آپ خوف زدہ ہیں، آپ کے اوپر پریشانی کے آثار ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے پوچھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ اچھا ایسی بات ہے،
تو پھر آپ اپنے گھر سے باہر گئے، باہر جانے کے بعد پھر گھر میں سلام کر کے مسکرا کر داخل ہوئے، مجھ سے یہ عمل چھوٹ گیا، یہ اخلاق ہے، یہ کردار۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس میں اخلاق ہو اور جس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس میں خوف ہوتا ہے، جس کے اندر جتنا خوف ہوتا ہے اسے اس کی ذمہ داری کا اتنا احساس ہوتا ہے۔ آج ہم نہ ہمارے میں اخلاق اچھے ہیں، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ ہم خود اپنے گھروں کا جائزہ لیں، بازاروں کا جائزہ لیں، جس جگہ ہم ذمہ دار ہیں تو اس جگہ ہمیں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے میں اخلاق نہیں ہے، خوف نہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ جب آپ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی مسلمانوں کی، تو آپ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کرنے والے، جس خوف کی بنیاد پر آپ کی ذمہ داری جتنی اس آپ کو احساس تھا کسی اور کو اتنا احساس نہیں تھا، اسی لیے خوف کی بنیاد پر یہ کہتے تھے کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں پتھر ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جن کے اسلام پر دنیا خوش نہیں ہوئی، آسمان بھی خوش ہوا، جن کے اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار نہیں فرمائے، بلکہ فرشتے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج فرشتے بھی عمر کے اسلام پر جھوم رہے ہیں، تکبیر کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ ایسا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ احد کے پہاڑ پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں، عمر بھی آپ کے ساتھ ہیں، عثمان بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو ان مبارک ہستیوں کے موجودگی کی وجہ سے پہاڑ جھومنے لگا، حرکت کرنے لگا خوشی میں کہ میرے اوپر ایسی ایسی عظیم ہستیاں، نبی ہے، صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے قدم مبارک سے احد کے پہاڑ پر زور سے دبایا اور کہا تجھے پتا ہے کہ کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تیرے اوپر نبی، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں۔ تو اتنا کہنا تھا، اس کی حرکت بند ہو گئی۔ تو نبی کے یہاں بھی اپنے ساتھیوں کا مقام ہے۔ ان تمام بشارتوں کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کاش میں تنکا ہوتا، میں فلاں ہوتا، فلاں ہوتا۔ تو دوستو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں وقت پر 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اگر وقت مل گیا، نہیں ملا تو وہ بھی چھٹی۔
کبھی ضرورت ملی کسی کو کچھ دے دیے, نہیں ملا تو وہ بھی چھٹی. دین کو ہم نے ضرورت کی طرح استعمال کر رہے ہیں تو ایسی اعتبار سے یہ جو دین ایمان ہمارے اندر ہے ہمیں دنیا میں نجات دلا سکتا ہے, قبر میں نجات دلا سکتا ہے, آخرت میں نجات دلا سکتا ہے. جبکہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اپنے آپ میں یوں کہہ کر گئی کہ ہم تنکا ہوتے, ہم درخت کا پتا ہوتے, ہم فلاں ہوتے فلاں ہوتے, ہم تو کچھ بھی نہیں. تو ڈر اور خوف یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر اتنا ڈر خوف ہونے ہی کی وجہ سے تاریخ گواہ ہے, کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ جب رات کا وقت تھا, آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا جن کا نام حضرت اسلم ہے. فرماتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں کا چکر لگا کر گشت کرتے ہوئے مدینے کے بالکل باہر جنگل و بیابان میں ہم پہنچ رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ آگ سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کچھ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ کوئی مسافر اجنبی معلوم ہو رہے ہیں, اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں گے, کیا کیا ضرورت ہے. تو اس احساس کو لے کر عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ رات کے موقع پر وہاں پہنچے. تو دیکھتے کیا ہیں کہ بچے رو رہے ہیں, ماں بیٹھی ہوئی ہے اور بچوں کے رونے کو بند کرنے کے لیے, ان کی آواز کو کم کرنے کے لیے ایک دیگچی میں کچھ چیزیں ڈال کر آگ سلگا کر ان کو خاموش کر رہی ہے. حالانکہ دیگچی میں کچھ نہیں ہے. قریب گئے, پوچھا کہ بچوں کو کچھ کھلا دیتی کچھ پلا دیتی تو وہ خاموش ہو جاتے اور رونا بند کر دیتے. وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہماری چیز سے کیا ضرورت ہے, آپ آگے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ بہن, تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو ہم اس ضرورت کو پورا کریں گے. تو اس وقت میں وہ کہنے لگی کہ کل ہم امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچنا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وظیفہ طے کرنا ہے, اس وجہ سے میں رات میں یہاں قیام کر رہے ہیں, صبح ہوتی ہی ان کی خدمت میں ہم پہنچیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اور فوراً کہنے لگے اے اسلم چلو. تو مدینہ گئے, بیت المال میں گئے, وہاں سے آٹا وغیرہ گھی کھجور وغیرہ آپ نے لیا, لے کر آپ خود اپنے کاندھے پر اٹھانے لگے. تو حضرت اسلم جو غلام تھا وہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میں آپ کے ساتھ ہوں, غلام ہوں, یہ ساری چیزیں آپ میرے اوپر رکھ دیں, میں لے جاؤں گا اور میں پورا کروں گا, اس خدمت کو انجام دوں گا. تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رہتی دنیا تک جو بات آپ نے پہنچائی ہے, ایک امیر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, اس کا احساس کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن بھی میرے اعمال کا بوجھ تو ہی اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل مجھ سے پوچھے اے عمر میں نے تجھے تخت پر بٹھایا تھا اور تو تخت پر بیٹھ کر تجھے اپنی رعایا کا احساس نہیں تھا کہ کون بھوکا ہے, کون بھوکا نہیں ہے, کون پیاسا ہے, کون پیاسا نہیں ہے, کون کپڑا پہنا ہوا ہے, کون کپڑا پہنا ہوا نہیں ہے. تیری حکومت میں رہتے ہوئے تجھے اپنی رعایا کی ذمہ داری کا احساس نہیں. کل اللہ تبارک و تعالی میرا گریبان پکڑ لے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں. میرے دوستو,
یہ احساس ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونا ہے۔ آج ہم اپنی گھر کی ذمہ داری پوری نہیں نبھاتے، بیوی پر ظلم، ایسا ظلم گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر ہماری نوکری وغیرہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس پر ظلم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ کے گھر سے کچھ لے آؤ۔ ڈر نہیں، اخلاق نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر کی ذمہ داری کا احساس نہیں میرے دوستوں۔ اب امت کی ذمہ داری کا احساس کہاں پیدا ہوگا جب ہم اپنے گھر کی ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں۔ دکان میں کام کرنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ کھا رہا ہے، ہماری وجہ سے یہ پی رہا ہے، ہم کھلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں۔ یاد رکھو، جتنے لوگ ہماری ماتحت میں کام کرتے ہیں وہ کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزوروں کی بنیاد پر تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں۔ چونکہ کمزور لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ روزی دیتے ہیں۔ باپ کمزور ہے تو باپ کی وجہ سے روزی ملتی ہے، اولاد کمزور ہے تو اولاد کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، عورت کمزور ہے تو عورت کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا 30 مار خاں، میری محنت سے آ رہا ہے، میں محنت کرتا ہوں، میری صلاحیت ہے، میری استعداد ہے، میری عقل ہے، میں بڑا ذی فہم ہوں، میرے جیسا عقل والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں میرے دوست۔ تو ہمارے ماتحت میں جتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ ہماری روزیوں کو بڑھاتے ہیں، روزیوں میں ترقی دیتے ہیں۔ اب ان کا ہمارے ساتھ ذمہ داری کا کیا احساس ہے؟ ہم خیال رکھیں، ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک دن اگر نہیں آیا خدا نخواستہ اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، تھوڑا دیر سے آیا، جیسی زبان ہے ویسی اس کے اوپر ہم بھڑاس نکالتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق، یہ ہے ہمیں ذمہ داری کا احساس، یہ ہے اللہ کا خوف۔ کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے میں نے تجھے آنکھ دی تھی، کان دیا تھا، ہاتھ پاؤں دیے تھے، تو میں نے صرف یہ کہا نہ وقت پر نماز پڑھو، مالدار ہو تو زکوٰۃ دو، مال ہو تو حج ادا کرو، اگر کماتا ہے تو اپنے گھر والوں کا اچھا خیال رکھو۔ اس میں اگر کوئی کمی اگر ہماری طرف سے ہو رہی ہے تو اللہ پوچھے گا کہ ان تمام چیزوں کو دینے کے باوجود تو کیوں کمی کیا؟ تو اس وقت میں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہ احساس پیدا کرنا ہے میرے دوستو، یہ ذمہ داری اپنے اوپر لانا ہے، تبھی ہی ہماری زندگی دنیا میں بھی خوشحالی سے اور اللہ کے پاس بھی ہم رضامندی سے جائیں۔ جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے متعلق سنا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مختصر زندگی ہے، چند روزہ۔ آج تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں 60 سال کی عمر تک پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو نہ گھر کی ذمہ داری، نہ تجارتوں میں ہماری ذمہ داری، نہ مدارس کی، لوگ مدارس کی اپنی ذمہ داری کا احساس، نہ مساجد والے نہ اپنے مساجد کی ذمہ داریوں کا احساس۔ کسی کو کچھ خوف، ڈر، اخلاق دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، اخلاق خود اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بڑے محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق کہا تھا، آپ کے زندگی کے اندر آپ کے جو واقعات آتے ہیں، لکھا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اندر اتنا تھا جس کی وجہ سے اس وقت ان کے زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے
ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ہمارا نام روشن نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا نام اتنا روشن کیوں ہے؟ ہر ایک کی زبان پہ ان کا نام، کام وہ جو کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اعمال وہ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی اعمال کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ہمیں یاد نہیں کرتے۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے کوئی جمع نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو کیوں بوسہ نہیں دیتے؟ اس وقت میں ایسی شکایت آئی تو کسی نے کہا کہ آپ خود ان کی صحبت میں رہ کر دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ وہ جنہوں نے شکایت جن کی زبان پر تھی وہ خود حضرت کی صحبت میں، ان کو موقع ملا تو وہ سفر میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اچانک چراغ کی بتی گل ہو گئی اور چراغ سلگانے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں دسترخوان پر بیٹھ کر۔ آدمی جب کھانا ہے تو کھانے کے دوران میں کسی کو رونا آتا ہے میرے دوستو؟ کھانے کے دوران میں تو بس اتنی دیری ہوتی ہے کہ کب جھپٹنا ہے۔ شادیوں کے موقع پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرتے یہ کب اٹھیں گے، ہم کب بیٹھیں گے، یہ کب ہم اس میدان میں کب اپنا حلوہ دکھائیں گے کھانے کے، اس انتظار میں رہتے ہیں۔ رونا وہاں نہیں آتا، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رو رہے تھے۔ تو پوچھا آپ کیوں روئے؟ تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی وہ نعمتیں ہم کھا رہے ہیں جن نعمتوں کے ہم لائق بھی نہیں، ہم مستحق بھی نہیں، جن نعمتوں کے ہم مستحق بھی نہیں، لائق بھی نہیں، اللہ وہ نعمتیں ہمیں کھلا رہا ہے جس کی بنیاد پر مجھے رونا آ گیا۔ اور اس بنیاد پر مجھے رونا آیا کہ کچھ بندے اللہ کے وہ ہیں جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں۔ کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے کہ تمہیں یہ عطا کیا، تمہیں یہ عطا کیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، شکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس وقت میں اس لیے میرے دوستو اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ اللہ جتنے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اتنا ڈر اللہ کا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جتنا ڈر آتا ہے اتنا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ یہی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سفر حج کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے مال خوب عطا کیا تھا، دولت خوب عطا فرمائی تھی، حج کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جب حج آج کی طرح سہولتوں والا نہیں تھا، سواریوں پر بیٹھ کر اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے یا کوئی پیدل جاتے، تو آپ اسی طرح جا رہے تھے، اپنے شہر سے باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہیں، ایک کوڑے دان ہے، اس کوڑے دان کے اندر ایک بچی، چھوٹی معصوم سی بچی کچرا تلاش کرتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے، وہاں ایک پرندہ، چڑیا، ایسا پرندہ مرا ہوا پڑا تو اس کو اٹھا کر اپنے تھیلی میں ڈال دے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فوراً قریب ہوئے اور اس بچی سے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، یہ تو مرا ہوا جانور ہے، اس کو تم کیا کرو گی؟ تو معصوم سی زبان سے کہنے لگی کہ چچا جان آپ کو کیا ہے، آپ آگے بڑھے ہیں۔ تو اس وقت میں بچی کا ہاتھ پکڑا، بیٹا بتاؤ۔ تو اس وقت میں بچی اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کہی کہ میرے باپ ماں باپ انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، ظالموں نے ان کو قتل کر دیا، ہمارا سارا مال لوٹ لیا، میں اور میرا بھائی دونوں رہتے ہیں، کئی دن گھر میں فاقے گزر رہے ہیں، جو کچھ تھا ہم کھا کر
زندگی بسر کر رہے تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فاقوں پر فاقے ہو۔ میرا بھائی گھر کے اندر بالکل خستہ حالت میں پڑا ہوا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، تو میں خود اپنے گھر سے نکلی تاکہ کچھ مل جائے تو میں بھی کھاؤں، میرے بھائی کو بھی کھلاؤں۔ تو مجھے اس کوڑے دان کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ ملا، تو میں اس کو نعمت سمجھا اور اس کو اپنی تھیلی میں رکھنے لگی، اتنے میں آپ آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنے خادم سے کہے کہ ہمارے حج کے سفر پر کتنے اخراجات اور کتنا خرچ لے کر ہم نکل رہے ہیں، 1000 درہم۔ تو آپ نے کہا کہ ہم واپس اپنے وطن کو لوٹیں گے تو ہمیں کتنے درہم چاہیے؟ تو 20 درہم چاہیے، تو 20 درہم میں دوبارہ ہم اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے۔ تو کہا 20 درہم رکھ لو، بقیہ تمام درہم اس بچی کے حوالے کر دو۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا میں اللہ کی راہ میں جو حج کرنے جا رہا ہوں اس سے زیادہ بہتر ہے میں اس بچی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آج ہم نظر ڈالیں اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایک وقت کھانا میسر ہوتا ہے تو دوسرے وقت میسر نہیں ہوتا۔ اپنے رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اور پڑوسیوں میں بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہو رہی ہوں گی؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے خیال کیا؟ آج ہم عمروں پر عمرے، اور اب تو عمرے ماشاءاللہ ایک پکنک بن گیا میرے دوستو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ لندن کا ایک سفر کر لیے اور دبئی کا ایک سفر ہو گیا، فلاں سفر ہو گئے۔ ایک سفر یہ بھی ہو جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ایسے احساس کی بنیاد پر سفر ہو رہی ہے، نہ اخلاص ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ ذمہ داری ہے۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، ایسی صورت میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مددیں مسلمانوں کے ساتھ آئے گی؟ نہیں آئے۔ تو یہ تمام باتوں کے کہنے کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اللہ نے دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ہمیں اپنے اندر فکر پیدا کرے، احساس پیدا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے، جلد سے جلد سنتیں ادا کریں۔